اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ ہے۔ اس کی پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات کی ایک صورت ایسی ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر انسان کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو وہ سورہ ملک ہے۔ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ ملک قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرے گی۔ اور دوسرا فرمایا، یہ سورہ ملک سورہ منجیہ ہے، اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ جو شخص رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھے، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے روزانہ رات کو انتیسواں پارہ ہے۔ اور اس کی سورہ ملک ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، اور دوسرا فرمایا یہ صورت اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یعنی جو شخص رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھے، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین خصوصی طور پر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان پر حقیقی بادشاہت اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی جو بادشاہتیں ہیں وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن زمین اور آسمانوں میں حقیقی بادشاہت میرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ پیچھے گزرا، جب قیامت کا دن ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، میدان محشر میں سب کو موت آ جائے گی، تو پھر اللہ اس وقت فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کسی کی بادشاہت نہیں، آج صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت۔ تو حقیقی بادشاہت اللہ فرما رہے کہ اللہ کی بادشاہت۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے موت اور زندگی کا نظام بنایا۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ موت اور زندگی کا نظام ہے۔ اس موت اور زندگی کے نظام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو پہلے سے بھی پتا ہے۔ یہاں آزمانے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے احسن عمل لے کر آتا ہے۔ تو یہ زندگی اور موت کے نظام کا مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں آ کر احسن عمل کرو، اور جب ہمارے پاس آؤ تو احسن عمل لے کر آؤ۔ یہاں اللہ نے لفظ احسن فرمایا ہے، لفظ اکثر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زندگی اس لیے دی ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اعمال لے کر آتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے زندگی اس لیے دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون احسن اعمال لے کر آتا ہے۔
احسن عمل کب بنتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب اس میں دو شرطیں ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا وہ احسن اور اچھا عمل ہوگا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے ہوگا، تو وہ احسن عمل نہیں ہوگا، اچھا عمل نہیں ہوگا۔ تو عمل احسن کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ تو جو عمل آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عمل احسن ہوگا، اور جو آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل احسن نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تم ہمارے پاس اچھے اور احسن اعمال لے کر آؤ۔ اچھا اور احسن عمل اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر عمل میں اپنی نیت کو بھی ٹٹولیں کہ کیا یہ ہم عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں، اور دوسرا کیا یہ عمل ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کر رہے ہو تو وہ عمل مقبول ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے، اس عمل کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جھٹلانے والوں کا، دین کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن اور نبی کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، جب یہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم جوش مارے گی اور اتنے غصے میں ہوگی، یوں لگے گا کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور اپنے توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہماری قدرت کی نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہیں ہماری توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ہماری قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ نے اس صورت میں قلم کی قسم کھائی۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، جو قلم ہماری تقدیریں لکھتا ہے، اللہ نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے عام قلم مراد ہے، اللہ نے ہر اس قلم کی قسم اٹھائی ہے جس قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلم کی قسم اٹھا کر قلم کی عظمت کو بیان کر دیا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں قلم کی قسم اٹھائی ہے تو قلم کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ وہ قلم ہے جو علم کا ذریعہ ہے، اسی قلم کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی یہاں پر قسم اٹھائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اس تقدیر کے قلم کو پیدا فرمایا، جب تقدیر کا قلم پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا لکھ، تو اللہ نے اس تقدیر کے قلم کے ذریعے جو کچھ بھی قیامت تک ہونا تھا سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، سب تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، سب تقدیر کے مطابق ہوگا اور سب پہلے سے تقدیر میں لکھا۔ آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو اونچے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ عظیم کا معنی ہوتا ہے اتنا بڑا، اتنا اونچا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ فرمانے محبوب ہم نے آپ کو اتنے اونچے اور اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ ہم نے آپ کو اتنے اونچے اخلاق دیے ہیں کہ کسی اور کے اخلاق آپ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی
اخلاق کی پستگی اور ان کی کمینگی کو بھی بیان فرمایا ہے. جیسے جو مکہ کے کافر تھے، جیسے ولید بن مغیرہ ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے اور کلام گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بری صفات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کافر ہے ان میں کتنی بری صفات پائی جاتی ہیں. یہ اپنی بری صفات کو تو نہیں دیکھتے، بلکہ الٹا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی چند بری صفات بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ خواہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں. قسم سچی بھی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. سچی قسم بھی خواہ نہیں اٹھانی چاہیے، اور پھر جھوٹی قسم اٹھانا تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں اور یہ جو کافر ہیں یہ بہت زیادہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسم بھی اٹھاتے ہیں. اس طرح فرمایا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں ان میں بعض تو بہت کمینے لوگ ہیں اور دوسرے لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے ہیں، چغل خور ہے، لوگوں کو بھلائی اور اچھائی سے روکنے والے ہیں اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا نسب بھی گھٹیا ہے، جن کے نسب میں بھی شک ہے، جو نبی علیہ السلام پر باتیں کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں. یہ خود ایسے ہیں کہ ان کے نسب میں شک ہے اور یہ سرکشی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. تو مال، اولاد اور طاقت کے نشے میں آ کر یہ سرکشی بھی کرتے ہیں، دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا. یہ باغ یمن کے قریب تھا. اس باغ کا جو مالک تھا جب باغ کی پیداوار ہوتی تھی تو باغ کی پیداوار میں سے ایک حصہ وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. لیکن جب باپ مر گیا، فوت ہو گیا، آگے بیٹے آئے، بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو بڑا ہی بس بولا تھا، پاگل تھا، اتنا سارا باغ کا پھل غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، لہٰذا اب جب ہمارے باغ کا پھل آئے گا نا ہم تو غریبوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے. بس انہوں نے یہ ارادہ کیا، باغ تیار ہو گیا، یہ صبح کو چلے کہ باغ میں جاتے ہیں اور باغ کا پھل توڑتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی نیت خراب تھی، انہوں نے کہا تھا آج ہم غریبوں کو اپنے باغ میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے. تو جب یہ باغ میں پہنچے تو ان کا سارا باغ ہلاک ہو چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا. چنانچہ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر اللہ سے توبہ کرنے لگے. اے اللہ، واقعی ہمارا باپ تو بہت اچھا کرتا تھا، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے کہا کہ آپ کے دیے ہوئے باغ میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کا واقعہ بیان فرما کر بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. جب مال ہم نے دیا ہے تو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے آدمی کو ہمارے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے جو کہ جنت ہے، اور مجرمین کا انجام بھی بیان فرمایا ہے جو کہ دوزخ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. پنڈلی کھولی جائے گی، یہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی لیکن اس کا منظر اور کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ خود جانتے ہیں. لیکن یہاں اتنا آ گیا کہ اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، ہمارا ایمان ہے. باقی اس پنڈلی کے ظاہر کرنے کی کیفیت کیا ہوگی یہ کیفیت میرا اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں پنڈلی سے مراد قیامت کی سختیاں ہیں، قیامت کی سختیاں مراد ہیں، قیامت کے مسائل مراد ہیں کہ جب قیامت کے دن سختی کا عالم ہوگا اس وقت لوگوں سے کہا جائے گا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ فرماتے ان کی کمر کو ہم تختہ بنا دیں گے، وہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے
کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھ لو، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، لیکن یہ دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اب اللہ ان کو قیامت کے دن سجدے سے محروم کر دیں گے، چنانچہ اور لوگ سجدہ کریں گے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے سے محروم کر دیے جائیں۔ آگے سورہ حاقہ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حاقہ قیامت کا ایک نام ہے۔ حاقہ کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونے والی، سچ ہو کر رہنے والی، اور قیامت کا ایک نام حاقہ اسی لیے ہے کہ قیامت یقیناً واقع ہوگی، قیامت کا واقع ہونا سچا ہے، سچ ہے، یقینی ہے، اس لیے قیامت کا ایک نام حاقہ ہے۔ اور اس قیامت کے حاقہ نام پر اللہ تعالی نے یہاں پر پوری سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا انجام بیان فرمایا ہے، پھر قیامت سے پہلے کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہر ایک اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، پھر جو حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائے گا ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، اور جو اللہ کے حساب و کتاب میں ناکام ہو جائے گا ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ مجرم اور کافر لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے، حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، ہمیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کی جگہ دنیا ہے۔ اس لیے اگر آخرت میں بھلائی کوئی چاہتا ہے تو فرمایا دنیا میں اچھے عمل کر لے تاکہ اس کو آخرت میں پچھتانا نہ پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی بدبخت لوگوں کی علامت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو لوگ مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بخل کرتے ہیں، ہمارے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کا بخیل ہونا بھی بدبختی کی علامت ہے۔ آگے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم سچی کتاب ہے، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا میں قرآن کریم کو سچا ماننے والے لوگ کم ہیں، جو کافر ہیں وہ قرآن کریم کو سچا نہیں مانتے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اپنی آنکھوں سے سب عذاب دیکھیں گے پھر پچھتائیں گے۔ اس لیے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ہماری سچی کتاب ہے، اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے احکامات پر عمل کی بھی کوشش کرو۔ آگے سورہ معارج شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں اور پھر مجرم لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، والدین اولاد کے نہیں ہوں گے، اولاد والدین کی نہیں ہوگی، بہن بھائی ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، کوئی دوست کسی دوست کا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن تو صرف اور صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، جو دنیا سے اچھے عمل لے کر جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، وگرنہ اگر کسی ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی تو قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہرس بھی ہے، انسان کی طبیعت میں لالچ بھی ہے، انسان کی طبیعت میں جزع فضع بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی طبیعت یہ ہے جب اگر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ جزع فضع کرنے لگ جاتا ہے،
بے صبری کرنے لگ جاتا ہے، ہماری ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں پھر یہ اکڑنے لگ جاتا ہے، کہتا نہیں نہیں میں نے تو یوں کیا تھا اس لیے یوں ہو گیا، مجھے کاروبار میں نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے پہلے سے تدبیر کر لی تھی، مجھے یہ نفع اس لیے ہوا کہ میرے ہنر کا کمال ہے، میرے فن کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہنر علم فن کا کمال نہیں ہے، اگر کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ ہم ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان کی طبیعت یہ ہے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس پر ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ الٹا تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سوائے نمازی لوگوں کے، ہاں جو نمازی لوگ ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نمازی۔ لیکن آگے اللہ نے ان نمازیوں کی بھی 8 صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ کون سے نمازی لوگ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی یہ وہ نمازی ہیں جن میں بخل نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان سے مانگے یہ اس کو بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند ہو تو یہ بغیر مانگنے کے بھی دیتے ہیں، یہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو زنا سے اور بدکاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ اگر گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو سچی گواہی دیتے ہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، نماز کو نماز کے وقت میں بھی ادا کرتے ہیں، اور نماز کو نماز کے آداب اور شرائط کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جن نمازیوں میں یہ 8 صفات پائی جائے گی اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کو ہم عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں۔ آگے سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنے نبی نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اتنا لمبا عرصہ اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی، دین کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہ لایا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، کہا میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کا عذاب پانی کا طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ اگر تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو گے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالی نے توبہ اور استغفار کے فوائد بھی بیان فرمائے کہ اگر تم اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو گے، کثرت کے ساتھ توبہ کرو گے تو کیا کیا برکتیں اللہ نازل فرمائیں گے۔ پہلی برکت یہ بیان فرمائی اگر تم اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ خوب بارشیں برسائیں گے۔ جب بارش آئے گی تو قحط سالی ختم ہو جائے گی، جب بارش آئے گی تو گرمی ختم ہو جائے گی، جب بارش آئے گی تو پانی کی کمی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اگر بارش نہ آ رہی ہو، قحط سالی ہو، پانی کی کمی ہو، بارش آتی ہے تو فصلیں ہوتی ہیں، اگر فصلیں نہ ہو رہی ہوں، فصلیں صحیح اناج اور غلہ نہ دے رہی ہوں، فرمایا اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کیا کرو،
جب تم کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائیں گے اور اناج اور غلے بھی اگائیں گے، قحط بھی دور فرمائیں گے اور پانی کی کمی بھی دور فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا اگر مالی تنگی ہے تو بھی اللہ کے سامنے استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے رزقوں اور مالوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو فرمایا اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ جب تم کثرت سے استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے۔ اس طرح فرمایا اگر باغات پھل نہیں دے رہے، کھیتیاں صحیح اناج اور غلہ نہیں دے رہی، اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو، تمہارے باغات بھی پھل دیں گے اور تمہاری کھیتیاں بھی اناج دیں گی، غلہ دیں گی۔ اس طرح فرمایا تمہاری نہریں خشک ہو گئی ہیں، ان میں پانی نہیں ہے، فرمایا اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہاری نہروں کو چلا دیں گے، تمہیں وافر مقدار میں پانی بھی عطا فرمائے۔ تو اصل حل یہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ جب آدمی استغفار کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، آدمی استغفار کرتا ہے آدمی کا دل صاف ہو جاتا ہے، آدمی استغفار کرتا ہے آدمی کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہوں کی نحوست ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں انسان پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار۔ پھر نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ نے تم پر یہ نعمتیں بھی کی ہیں، یہ نعمتیں بھی کی ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، قوم نے کچھ بت بنائے ہوئے تھے، ود، سوا، یعوس، نصر، یہ 5 ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو قوم ان بتوں کے سامنے جھکتی تھی، قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بتوں کے سامنے جھکتی رہی۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کر دی، اے اللہ میں ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں، یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اب اپنا عذاب بھیج دے اور اس دھرتی پر کسی کافر کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، پھر اللہ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا، لہٰذا جتنے بھی کافر تھے سب کو اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد سورہ جن شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالی نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ جن ہے۔ اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں جس طرح انسان احکام کے مکلف ہے اسی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہے۔ جس طرح انسان کو ہم نے کہا نماز پڑھو، اس طرح جنات سے کہا تم بھی نماز پڑھو۔ جس طرح انسانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی طرح ہم نے جنات کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اللہ فرما رہے جس طرح انسانوں میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ فرما رہے جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں کچھ جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ جنات برے اور بد بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جنات کی جماعت کا واقعہ بیان فرمایا۔ مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا، اکاز ایک بازار تھا مشہور، وہاں میلہ بھی لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام اکثر اکاز کے بازار میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اکاز کے بازار میں جاتے تھے اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، ایمان اور کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام وہاں اکاز کے بازار میں تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، تو رات کو دیر سے واپس آئے تو راستے میں ایک جگہ تھی مقام نخلہ، نبی علیہ السلام نے اس نخلہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ پھر صبح کی نماز کا وقت ہوا، صبح کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی اور صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔
تو ایک تو قرآن میں تاثیر، دوسرا حضور کی زبان میں تاثیر۔ جب جنات نے قرآن کریم سنا تو بڑے متاثر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو جنات کا یہ وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سب نے حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر واپس اپنے جنات میں گئے اور ان سے جا کر بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ہم نے ان سے ایسا کلام سنا ہے جو دنیا والوں کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام میں اتنا اثر تھا کہ ہم ایمان لائے بغیر رہ بھی نہیں سکے، لہٰذا ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، تم بھی جاؤ اور اس نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کر جنات میں بھی دین کی تبلیغ کی۔ چنانچہ اس کے بعد جنات کی بہت ساری جماعتیں نبی علیہ السلام کے پاس آتی رہیں اور حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورہ مزمل کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مزمل بیماریوں سے شفا کے لیے، اگر سورہ مزمل کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ اے اللہ فلاں بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دے، تو سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ چنانچہ سورہ مزمل بیماری سے شفا کے لیے ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو دن میں یا رات کو ایک دفعہ سورہ مزمل بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عبادت کو بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو بیان فرمایا ہے، اس صورت میں نبی علیہ السلام کے قیام کو بیان فرمایا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو بیان فرمایا ہے، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا تو پہلی بات تو یہ سمجھے شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی، فرض جیسے یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز بھی فرض، اور تقریباً 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی۔ 1 سال تک پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتے رہے، اور پھر اس زمانے میں جب تہجد کی نماز فرض تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا نبی علیہ السلام اتنی لمبی دیر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے اور قیام فرماتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، پھر آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اگر اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو مجھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو میں ساری رات نماز پڑھ کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی علیہ السلام پورا سال تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اور حکم یہ تھا کہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور رات کے 2/3 پڑھنی ہے یا آدھی رات پڑھنی ہے، اس سے کم نہیں پڑھنی، یا تو آدھی رات تہجد کی نماز پڑھے یا رات کے 2 حصے میں تہجد کی نماز پڑھے۔ اب آج کل کا تو جدید دور ہے، گھڑیاں بھی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وقت اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس وقت میں بھی کمی ہو جائے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا، فرمایا تہجد کی نماز سے جو صفات ہم صحابہ کرام میں پیدا کرنا چاہتے تھے
وہ صفات صحابہ کرام میں پیدا ہو گئی ہے، لہذا محبوب اب تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، البتہ مستحب ہے، اور علماء فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز روحانیت کا مؤثر ذریعہ ہے، اور تہجد کی نماز براہ راست اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اب تہجد کی نماز فرض تو نہیں رہی، البتہ مستحب ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز سے بہت کچھ ملتا ہے، چنانچہ اس سورت کے آخر میں فرما دیا گیا اب تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، اور اب پوری رات بھی نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، رات کا جتنا حصہ توفیق ہو جائے نماز پڑھ لیا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ تہجد کا ثواب عطا فرما دے۔ لہٰذا ہمارے لیے اللہ نے آسانی کر دی ہے کہ رات کا جتنا حصہ ہو سکے 2 رکعتیں 4 6 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، اور قرآن کا کوئی لمبا حصہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، جتنی توفیق کو پڑھ لے، تہجد کی نماز ادا کرے، اور میں تہجد کی نماز ادا کرنا صالحین کا طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں اور نیکوں کا طریقہ ہے، اور تہجد کی نماز سے اللہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، تو ہمارے لیے تخفیف کر دی گئی، اب تہجد کی نماز فرض تو نہیں رہی لیکن مستحب۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں اور بلکہ شروع میں صبر کا حکم بھی دے رہے ہیں کہ محبوب اگر کافروں کی طرف سے آپ کو تکالیفیں پہنچے تو آپ ان کی تکالیفوں پر صبر بھی کیے۔ یہ چونکہ آخری 2 پارے ہیں تو اس میں صورتیں زیادہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن تعداد زیادہ ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں ختم کرنے کی انشاءاللہ۔ پارہ 1 سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے۔ یہ پیارا خطاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کیونکہ جب نبی اسلام پر پہلی وحی آئی تو نبی اسلام پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور نبی اسلام گھر میں آئے تو کپ کپا رہے تھے۔ امی جان سیدہ خدیجہ کو فرمایا میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو، تو انہوں نے کپڑا اور کمبل ڈال دیا۔ جب کپ کپی جاتی رہی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا کہ اس طرح میں غار حرا میں عبادت کر رہا تھا، وہاں پر فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے مجھے کہا کہ قرآن کریم کا یہ حصہ پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، چونکہ نبی اسلام کے ساتھ یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا، اور جب انسان کے ساتھ کوئی واقعہ پہلی مرتبہ پیش آتا ہے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، اس لیے نبی اسلام پہ کپ کپی طاری ہو گئی تو نبی علیہ السلام پہ کمبل ڈالا گیا، نبی اسلام کی کپ کپی ختم ہوئی تو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، تسلی کریں، آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں، آپ میں اتنی اچھی اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ پھر حضرت خدیجہ حضور کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے جا کر واقعہ بیان فرمایا تو انہوں نے فرمایا میرے بھتیجے گھبرائے نہیں بلکہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کو اپنا رسول اور نبی بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی تو اس میں کپ کپا رہے تھے، تو اللہ نے یہ پیار بھرا خطاب حضور سے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اپنے اوپر چادر لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، تم فانذر، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ فرمایا آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اگر لوگوں کی طرف سے آپ کو تکالیف پہنچے تو اس پر اللہ کے لیے صبر کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو عذاب سے بھی ڈرایا ہے، اور پھر آگے جہنم کے داروغوں اور نگرانوں کا ذکر ہے کہ جو جہنم کے داروغے اور نگران ہیں وہ بڑے اکڑ مزاج اور سخت ہیں۔ جہنم میں جہنمیوں کو چونکہ عذاب ہوگا، اور جہنم پر اللہ نے کچھ نگران اور داروغے فرشتے مقرر کیے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اکڑ مزاج اور سخت فرشتے ہیں۔ جہنمی جب روئیں گے چلائیں گے اور داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے اللہ سے کہہ دو اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، تو داروغے فرمائیں گے تمہارے پاس نبی سمجھانے نہیں آئے تھے، اللہ کے بندے سمجھانے نہیں آئے تھے، اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟
وہ فرمائیں گے بس تم نے دنیا میں نہیں بات مانی تھی، اب اللہ کا فیصلہ ہے تم جہنم میں چلو۔ پھر وہ ان سے کہیں گے اب اللہ کا فیصلہ ہے دفع ہو جاؤ، اور اللہ بھی فرما دے گی اب مجھ سے بات نہ کرنا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں جہنم میں کوئی نہیں سنے گا، حتیٰ کہ جو جہنم کے داروغے ہیں وہ بھی بڑے سخت۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اچھے عمل کر کے آئے گا بدلہ اچھا ملے گا، برے عمل کر کے آئے گا تو بدلہ برا ملے گا۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کریں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں جہنم میں کیوں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کے یہ اسباب بھی بیان فرمائے کہ جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے۔ پہلا سبب اللہ نے بیان فرمایا جہنمی جہنم میں اس لیے جائیں گے چونکہ دنیا میں یہ جہنمی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرا فرمایا یہ دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں داخل کر دیے۔ فرمایا دنیا میں یہ دین کا ساتھ تو نہیں دیتے تھے لیکن گمراہی اور شر اور فساد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ چونکہ یہ گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس لیے اللہ فرماتے ہم نے انہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ اور چوتھا سبب بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے چونکہ یہ قیامت کا انکار کرتے تھے اس لیے ہم انہیں جہنم میں داخل فرماتے۔ اگلی سورت سورہ قیامت ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ قیامت کا نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختیوں کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے مصائب کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، انسان پریشان ہوگا قیامت کی سختی کو دیکھ کر کہ اب وہ بھاگے تو کہاں بھاگے، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، انسان کہیں بھاگ بھی نہیں سکے گا، لیکن قیامت کی سختی کی وجہ سے تنگ اور پریشان بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں دنیا میں ایسے اعمال کر کے جاؤ تاکہ قیامت کے دن تمہیں قیامت کی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، انسان کا جو ضمیر انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ نفس لوامہ کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نفس لوامہ کی قسم ہے قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور بعینہ ٹھیک ٹھیک تمہیں بنائیں گے۔ یہاں اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، تمہارے ہاتھ کی انگلیوں میں پورے ہیں، ان پوروں میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں۔ ہر انسان کی لکیریں مختلف ہوتی ہیں، یہ انگلی کے پوروں میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، لیکن ہر انسان کی یہ لکیریں اللہ نے مختلف بنائی۔ یہ وجہ ہے شناختی کارڈ پہ انگوٹھا لگتا ہے، ہر ایک کا انگوٹھا لگتا ہے، اور ایک کا انگوٹھا دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے انگوٹھے میں جو لکیریں بنائی ہیں اللہ نے وہ بھی مختلف بنائی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری کاریگری کو تو دیکھو، ہم نے تمہارے انگلی کے پوروں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی ہیں مختلف بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن تمہاری انگلی کے پوروں کے ان لکیروں کو بھی دوبارہ ایسے بنائیں گے، تمہیں بھی دوبارہ زندہ کریں گے اور تمہاری انگلی اور انگلی کے پوروں کی لکیروں کو بھی اللہ فرماتے ہیں ایسے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جب جبریل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے، اس نیت سے کہ مجھے قرآن کریم بھول نہ جائے۔
نبی علیہ السلام کو قرآن کریم پڑھنے کا، یاد کرنے کا شوق تھا، اس لیے جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے شروع کر دیتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے محبوب آپ مشقت نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ قرآن کریم پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کریم یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن کریم آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، آپ کو سمجھا بھی دیں گے، اور قرآن کریم آپ کو یاد بھی کروا دیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسے بھی اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ ذمہ داری لی ہے کہ قرآن قیامت تک رہے گا اور یہ قرآن سینوں میں یاد رہے گا، محفوظ رہے گا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ پورا کا پورا قرآن ان کے سینوں میں بھی محفوظ کر دے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب مکمل انسان کے سینے میں اس طرح محفوظ نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ نے اپنا کلام انسان کے دل میں محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کی سختی کو بیان فرمایا ہے، موت کی تکلیف کو بیان فرمایا ہے۔ جب موت آتی ہے تو موت کی سختی بھی ہوتی ہے، موت کی تکلیف بھی ہوتی ہے، پیاس بھی اتنی لگتی ہے، اگر دنیا کے سارے سمندر بھی ڈال دیے جائیں تو پیاس نہ اترے، لیکن اس لیے فرمایا اس موت کی تیاری کرو، نیک اعمال کرو، اللہ سے اچھا خاتمہ مانگو، ایمان پر خاتمہ مانگو، موت کی سختی سے پناہ مانگو، اور ایسے اعمال کرو تاکہ تمہاری موت بھی آسان ہو جائے، تمہاری قبر اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ آگے سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں ایسے ہی پیدا کر کے بھیج دیا ہے، یہ کھائے پیے اپنی مرضی اور خواہشات پر چلے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کر کے آئے۔ چنانچہ دنیا میں یہ جو بھی اعمال کر رہا ہے ہم آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ اچھے اعمال کر کے آئے گا تو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر برے اعمال کر کے آئے گا تو ہم اسے جہنم میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے فضول نہیں بھیجا بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ چلیں ابھی بھی 2 صورتیں رہتی ہیں، کل عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔